اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ حامیم سجدہ کا آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، رحمان اور رحم کرنے والے کی طرف سے ایک وحی۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایک کتاب جس کی آیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے عربی زبان میں، قرآن ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، خوشخبری اور تنبیہ کرتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر منہ پھیر لیتے ہیں، اس لیے وہ انہیں نہیں سنتے۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، اور کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، پس تم اپنے راستے پر چلتے ہوئے کام کرو، بے شک ہم کام کر رہے ہیں ہمارے راستے میں۔ قرآن کی تفصیل اور اس سے روگردانی کرنے والے کیا کہتے ہیں۔ حامیم رحمان اور رحم کرنے والے کی طرف سے نازل ہونے والا، مطلب بیان کیا۔ قرآن رحمان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ یہ آیت کی طرح ہے، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، کہو کہ روح القدس جبریل نے اسے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتارا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام موجودات کے رب کی طرف سے ایک وحی ہے جسے امانت دار روح جبریل نے آپ کے دل پر اتارا ہے تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ ایک کتاب جس کی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کے معانی واضح اور اس کے احکام صحیح اور حکمت والے ہیں۔ عربی میں قرآن کا مطلب بیان کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک واضح عربی قرآن ہے، اس کے معانی قطعی اور مفصل ہیں اور اس کے الفاظ واضح ہیں اور مبہم نہیں ہیں۔ یہ آیت کی طرح ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایک کتاب ہے، اس کی آیتیں مکمل کی گئی ہیں، پھر ایک اللہ کی طرف سے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں جو حکمت والا خوب جانتا ہے۔ معنی یہ اپنے الفاظ اور معنی میں معجزہ ہے، جھوٹ اس کے آگے یا پیچھے سے نہیں آ سکتا۔ یہ حکمت والے اور تعریف کے لائق کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں کہ یہ واضح اسلوب ان اہل علم کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا جو علم میں مکمل مہارت رکھتے ہیں۔ خوشخبری دینا اور تنبیہ کرنا کہ کبھی یہ مومنوں کے لیے بشارت لاتا ہے اور کبھی کافروں کے لیے تنبیہ لاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر منہ پھیر لیتے ہیں، اس لیے سنتے نہیں۔ یعنی اکثر قریش اس کے بالکل واضح ہونے کے باوجود اس کی کچھ سمجھ نہیں رکھتے تھے، اور وہ کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی وہ لپیٹے ہوئے ہیں اور پردہ کیے ہوئے ہیں، جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے، ہم آپ کے پیغام سے بہرے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے، تو جو کچھ آپ کہتے ہیں ہم تک نہیں پہنچتا۔ تو آپ اپنے راستے پر کام کریں، بے شک ہم کام کر رہے ہیں، اپنے راستے پر چلیں اور ہم اپنے راستے پر جائیں گے، اور ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے، ہم آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین، کہہ دو کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہٰذا اس کی طرف سیدھا راستہ اختیار کرو اور اس کی اطاعت کرو اور اس سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے تباہی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا اجر ہے جو کبھی نہیں رکے گا۔ قل
کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں اور مشرکوں سے، میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ان بتوں اور جھوٹے معبودوں کو پسند نہ کرو جن کی تم پرستش کرتے ہو، اللہ ایک ہی ہے، فاستقیموا الیہ، لہٰذا اس کی طرف سیدھا راستہ اختیار کرو کہ اس کی عبادت خلوص کے ساتھ کرو، اس کے مطابق جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے تمہیں حکم دیا، واستغفروہ، اور اس سے معافی مانگو اپنے پچھلے گناہوں کے لیے، وویل للمشرکین، اور مشرکوں کے لیے تباہی ہے، یعنی ان کا عذاب اور ہلاکت ہے۔ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ نہ دینے والے۔ علی ابن ابی طلحہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اور بے شک وہ ناکام ہوا جس نے اپنے آپ کو خراب کیا۔ فقل هل لک الی ان تزکی، اور اس سے کہو کیا تم اپنے آپ کو پاک کرو گے؟ یہاں زکوٰۃ سے مراد تزکیہ نفس ہے، زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے۔ تمام برائیوں سے پاک ہو جانا، جن میں سے بدترین شرک ہے۔ مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مال کو پاک کرتا ہے اور یہ اس میں اضافہ، برکت اور اس کو زیادہ فائدہ پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ قتادہ نے کہا انہوں نے اپنی زکوٰۃ کو روک دیا۔ بہت سے علماء تفسیر کے نزدیک یہی ظاہری معنی ہے، اور ابن جریر کا بھی یہی قول ہے، لیکن یہ معاملہ مزید جانچ پڑتال سے مشروط ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ کے بعد نافذ ہوئی تھی، جیسا کہ متعدد علماء نے بیان کیا ہے۔ اس کے باوجود یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تاہم یہ بات بعید از قیاس نہیں کہ صدقہ اور زکوٰۃ دینے کا اصول پہلے سے موجود تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں اس کا حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، لیکن ان کی فصل کے دن اس کا حق ادا کریں۔ جہاں تک زکوٰۃ کی تفصیلات اور نصاب کے حساب سے اس کا حساب کیا جائے، اس کی وضاحت المدینہ میں کی گئی ہے۔ اس طرح ہم دونوں آراء کے درمیان صلح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ابتدا میں نماز کا حکم طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے آغاز میں فرض کیا گیا تھا۔ ہجرت سے 1.5 سال پہلے اسراء کی رات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر 5 نمازیں فرض کی۔ نماز کے شرائط اور ضروری عناصر کو بعد میں مراحل میں بیان کیا گیا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، در حقیقت جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایک نہ ختم ہونے والا اجر ہے جو کبھی رکے گا نہیں، اور نہ اس کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا اور نہ کم ہوگا۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عطاء غیر مجزوز، بغیر ختم ہونے والا تحفہ۔ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ ان جھٹلانے والے مشرکوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ میں تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، مجھے بذریعہ وحی الہی کے حکم دیا گیا ہے کہ تم سب کا معبود ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تم جو متفرق اور کئی ایک معبود بنائے بیٹھے ہو، یہ طریقہ سراسر گمراہی والا ہے۔ تم ساری عبادتیں اسی ایک اللہ کے لیے بجا لاؤ، اور ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہیں اس کے رسول سے معلوم ہو، اور اپنے اگلے گناہوں سے توبہ کرو، اس کی معافی طلب کرو۔ یقین مانو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہلاک ہونے والے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی بقول ابن عباس لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیتے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی اس نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ ہلاک ہوا جس نے اسے دبا دیا۔ اور آیت میں فرمایا قد افلح من زکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی اس نے نجات حاصل کر لی جس نے پاکیزگی کی اور اپنے رب کا نام ذکر کیا، پھر نماز ادا کی۔ اور جگہ ارشاد ہے کیا تجھے پاک ہونے کا خیال ہے؟ ان آیتوں میں زکوٰۃ یعنی پاکی سے مطلب نفس کو بیہودہ اخلاق سے دور کرنا ہے، اور سب سے بڑی اور پہلی قسم اس کی
شرک سے پاک ہونا ہے۔ اسی طرح آیت مندرجہ بالا میں بھی زکوٰۃ نہ دینے سے توحید کا نہ ماننا مراد ہے۔ مال کی زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت سے پاک کر دیتی ہے اور زیادتی اور برکت اور کثرت مال کا باعث بنتی ہے اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ کی توفیق ہوتی ہے۔ قتادہ اور اکثر مفسرین نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ مال زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن جریر بھی اسی کو مختار کہتے ہیں، لیکن یہ قول اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مدینے میں جا کر ہجرت کے دوسرے سال، اور یہ آیت اتری ہے مکہ شریف میں۔ زیادہ سے زیادہ اس تفسیر کو مان کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدقے اور زکوٰۃ کی اصل کا حکم تو نبوت کی ابتدا میں ہی تھا، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس دن کھیت کاٹو اس کا حق دے دیا کرو۔ ہاں، وہ زکوٰۃ جس کا نصاب اور جس کی مقدار من جانب اللہ مقرر ہے وہ مدینے میں مقرر ہوئی۔ یہ قول ایسا ہے جس سے دونوں باتوں میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ خود نماز کو دیکھیے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے ابتدائے نبوت میں ہی فرض ہو چکی تھی، لیکن معراج والی رات ہجرت سے 1.5 سال پہلے 5 نمازیں باقاعدہ شروط و ارکان کے ساتھ مقرر ہو گئیں اور رفتہ رفتہ اس کے تمام متعلقات پورے کر دیے گئے۔ واللہ عالم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ماننے والوں اور نبی کی اطاعت گزاروں کے لیے وہ اجر و ثواب ہے جو دائمی ہے اور کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ جیسے اور جگہ ہے ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور فرماتا ہے انہیں جو انعام دیا جائے گا، ریوارڈ دیا جائے گا، وہ نہ ٹوٹنے والا اور مسلسل ہے۔ گویا وہ ان کا حق ہے جو انہیں دیا گیا، نہ کہ بطور احسان۔ لیکن بعض ائمہ نے اس کی تردید کی ہے، کیونکہ اہل جنت پر بھی اللہ کا احسان یقیناً ہے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے یعنی بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ وہ تمہیں ایمان کی ہدایت کرتا ہے۔ جنتیوں کا قول ہے، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں مگر یہ کہ مجھے اپنی رحمت میں لے لے اور اپنے فضل و احسان میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے جو مکمل توحید ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔